علی جناب مولانا ڈاکٹر رضوان حیدر صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے علم کی روشنی سے ہم سب کے اذہان عالیہ کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الانام النبی الامجد المصطفى الاحمد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، اس خمسے کے آج یہ تیسری مجلس ہے اور کل کی گفتگو بہت ہی حساس جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں ممبر سے کیوں کرتے ہیں؟ بعض ہمارے مولوی برادر کہتے ہیں بیوقوف آتے تم یار، کہتے ہیں بیوقوف ہو تم، کیا ضرورت ایسی باتیں کرنے کی؟ ایسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ یہ باتیں کہاں کی جائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھنا دین ہے، روزہ دین ہے، داڑھی دین ہے، مجلس ماتم صرف دین ہے؟ دین قرآن ہے، دین اہل بیت ہے۔ ہاں، کہ اگر ہم قرآن و اہل بیت کے دائرے سے خارج ہو گئے تو بے دین ہو جائیں گے۔ اور یہ باتیں جو ہو رہی ہیں یہ بالکل سوشل ہیں، ٹھیک؟ میں سوشل اسٹڈی کا طالب علم ہوں، میں نے 10 سال وومنس کو پڑھا ہے، مطالعات نسواں کا میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے اس میں پی ایچ ڈی کری اور 20 سال سے خواتین کو پڑھا رہا ہوں۔ آپ کو نہیں معلوم خواتین کے دلوں میں جو سوال پوشیدہ ہیں اور ان کے دلوں میں جو زخم ہیں اس کا کوئی مرہم نہیں ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اس کی کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہے۔ بابا زبرن صلوات۔ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سوشل ہیں، اور یاد رکھیے اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے جو 100% سوشل ہے۔
اسلام کے سوشل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے قوانین انسانیت کے لیے ہیں. کوئی کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، اگر اس پر عمل کرے گا تو آگے بڑھے گا. آپ دیکھیے دنیا میں وہ لوگ جو اسلام کے قانون پر عمل کرتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، پھر بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دوں، مثلا اسلام کا جو فائنینشیل نظام ہے ہمارے پاس بالکل نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک چھوٹی سی کمیونٹی سکھ برادران میں کوئی آپ کو پگڑی لگا کے ہاتھ پھیلا ہوئے نہیں ملے گا، کوئی بھی مانگتا نہیں ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے فائنینشیل پروگرام کو فالو کیا ہے. میرے مولا نہج البلاغہ پڑھیے، نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے کو ہمیشہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارے سارے چاہنے والے ایسے ہو جائیں تو پھر قوم میں ایسے کون رہے گا؟ اور یہ بات روایت سنیے، روایت کے جملے یہ ہے کہ جب انشاءاللہ ہمارے آخری امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا، تو سارے ایسے ہو جائیں گے. سارے کیا ہو جائیں گے؟ کچھ ڈر سے کہ نہیں دیں گے تو مار کھائیں گے. آج ہم نکل جا رہے ہیں، خمس نہیں دے رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں. آج کوئی وہ پکڑنے والا نہیں ہے. جب ہمیں زمانہ کی اسلامی حکومت ہوگی، یاد رکھیے، روایت پڑھیے جا کے، جو بے نمازیوں کو کوڑے مارے جائیں گے. یہ بتا رہا ہوں، آج آپ سو کے نکل جائیے، کل ہی نکل پائیں گے. تو اس زمانے میں کچھ لوگ ڈر سے، کچھ شوق سے کیا ہوں گے، سب ایسے ہو جائیں گے. اب روایت کہتی ہے جب سارے دینے والے ہو جائیں گے، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب لوگ دینے کے لیے کھڑے رہیں گے، ڈھونڈیں گے، کوئی مستحق نہیں ملے گا. آواز بلند صلوات. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خود میں بیوقوف ہوں، میں ایسی باتیں کرتا ہوں. کوئی تو نکلے، کوئی تو گالی سننے والا ہو، کوئی تو بات سننے والا ہو. ایک عالم دین نے اپنے ایک دوست عالم کو انتقال کے بعد خواب دیکھا. بہت کم علماء جو ہے وہ تو پوچھا بھائی کیسی گزر رہی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی گزر رہی ہے. کہا وہاں جانے کے بعد تمہیں کون سی چیز ایسی لگی کہ جو تم تمنا کرتے دنیا ہم کاش یہ کرتے ہوتے؟ ایک عالم تبلیغ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے. سنیں گے، یہ شعر سنیں گے آپ، جملہ سنیں گے. انہوں نے جواب ہی دیا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ لوگوں نے تبلیغ دین کے چکر میں مجھے پتھر کیوں نہیں مارے. پیغمبر نے پتھر کھائے ہیں، پتھر. ہاں، پیغمبر نے طائف گئے، لوگوں نے پتھر مارا، سر کا خون پیر سے بہہ گیا. آج ہمیں کوئی پتھر نہیں مارتا. ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آئے تو لوگوں کو تھوڑا سا اعتراض ہے. لوگوں کو جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں نہیں ہے. یہ بیان عام طور سے آپ نے شاید کہیں مجلس میں نہیں سنا ہوگا، ٹھیک ہے، ہمارے برادران بولے، لیکن یہ بیان کب ہوگا؟ آپ انصاف بتائیے، کہاں ہوگا؟ اگر امام حسین کی اس مجلس کے فیض سے یہ باتیں آپ تک نہ پہنچے تو کیسے پہنچیں گی؟ اب آپ کہیے لوگوں کو اعتراض ہوا کہ آپ کے اس بیان پر لوگوں کو اعتراض ہے. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ کون سی روایت میں لکھا ہے کہ شادی کر کے الگ کر دو؟ شادی کر کے الگ کر دو لکھا ہی نہیں کہیں. ہاں، الگ کب کیا جاتا ہے؟ جب جڑے ہو تو الگ کرتے ہیں. ہم نے نکاح پڑھ کے پہلے الگ کر دیا، وہ ایک فیملی ایک یونٹ بنا دیا، وہ پہلے ہی الگ ہے. ہم جوائنٹ کر کے کام خراب کرتے ہیں. ہاں، یہ مسئلہ ہے. اور میرے ان تقریروں کے ساتھ جن تک میری بات پہنچ رہی ہیں، ساری بہویں میرے ساتھ ہیں، ساری بہویں میرے ساتھ ہیں، اور ساتھ میرے مخالف ہیں. ہاں، ایسے ہی ہے نا. آپ سنیے، ریئلٹی یہ ہے. اسلام کیا ہے؟ دیکھیے، ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ شادی کر کے الگ کر دو، لیکن یہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت کر سکتے ہیں
کہ ایک عورت کو نامحرم سے پردہ کرنا واجب ہے. آپ کو ہے. اور پردہ مثلا ہم لوگ کا مزاج یہ بن گیا کہ اہل بیت کے فضائل پڑھے جائیں، ہم کہیں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو ہم نیچے لے کے کہ اپنی زندگی میں پیادہ نہیں کریں، پریکٹیکل نہیں کریں. روایت سنتے ہیں آپ؟ روایت کے جملے یہ ہیں کہ در سیدہ پر پیغمبر اسلام نے دق الباب کیا. آواز دی کون؟ کہا محمد رسول اللہ تمہارا باپ ہوں. کہا بابا چلے آئیے، اندر آ جائیے. روایت نا مشہور روایت ہے. کبھی بھی میرے ساتھ ایک میرا صحابی بھی ہے. کہا بابا جو چادر ہے نا وہ اتنی چھوٹی ہے کہ سر چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتا ہے اور پیر چھپاتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے. کہا بیٹی وہ نابینا ہے. کہا بابا اگر وہ نابینا ہے تو آپ کی بیٹی تو نابینا نہیں ہے. یہ تو جملے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نامحرم کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، دکھانا بھی جائز نہیں ہے. اب پھر میں آپ یاد رکھیے پہلی تقریر میں کہ نامحرم میں کیٹیگری نہیں ہے کہ دیور ہے تو کم نامحرم ہے اور دودھ والا ہے تو زیادہ نامحرم ہے. اب آپ انصاف سے بتائیے، اگر آپ اپنی فیملی میں حجاب کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو آپ جوائن کریے. یہ حجاب تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، آگے باتیں آنے والی ہیں. حجاب میں کیا؟ اسلامی حجاب واجب ہے. نامحرم سے اسلامی حجاب. اور ہمارے گھر میں اصلاً حجاب نہیں ہے. حجاب کی ایسی کہ گھر میں احکام اسلامی صبح شام پامال ہو رہے ہیں. ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں؟ تو پھر مسلمان بنے ہوئے ہیں. پھر قرآن کہاں ہے؟ قرآن تو اللہ رکھا ہوا ہے. حدیث آج لوگ حدیث پوچھتے ہیں. حدیث بتائیے، حدیث بتا بھی تو آپ کیا کریں گے؟ قرآن سنا دے تو آپ کیا کریں گے؟ اور اس کے بعد جو مسائل ہیں، سب سے اہم مسئلہ سوچ کا ہے. 2 سال پہلے میں نے اسی عمر سے مجلسیں پڑھی تھی سوچ کے متعلق. ہم سوچتے کیا ہیں؟ ہماری فکریں کیا ہیں؟ جب شادی ہوتی ہے تو سوچ کیا ہوتی ہے؟ اے عزیز، جب تک سوچ نہیں بدلے گی تب تک انقلاب نہیں آئے گا. ہاں، سوچ بدلیے. ہم اہل بیت کو اتنا اونچا سوچتے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ چمن چمن کلی کلی شہر شہر، یہ سب علی علی ہو گئے. علی گھر میں کب آئیں گے بھائی؟ علی کو گھر میں لے کے آئیے. جس گھر میں علی ہوں گے اس گھر میں کبھی نماز قضا نہیں ہوگی. ہاں، اس گھر میں نماز قضا نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں؟ علی ہر جگہ ہے، ہمارے گھر میں نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو سوچ بدلیے. شادیاں ہوتی ہیں، پہلی سوچ ہم لڑکے والے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا بت ہے، اس کو توڑیے. ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں. آپ لڑکی والے ہیں، ہم چڑھ کے ہیں اور آپ دب کے ہیں. یہ دین نہیں ہے. یہ اہل بیت کی سیرت نہیں ہے. اہل بیت کا کہا ہے؟ ابھی آیت پڑھے گی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک وہ قابل اعتماد ہے، وہ بھروسے والا ہے، وہ مکرم ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، لڑکی والا ہو چاہے لڑکے والا ہو. ہاں ایسے تو ہے نا. یہ قرآن میں آپ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کو. کس نے کہتے لڑکے والے تو مکرم ہیں اور لڑکے والے کچھ نہیں. یاد رکھیے نظام الہی ایسا ہے. آج میں نے جو اسٹڈی کیا، آپ جا کے دیکھیے ورلڈ لیول کو جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ بات کہیں نکل جائے گی کہ آج عورتوں کو لوگوں نے استعمال کیا اور ایک انقلاب آیا، اور وہ لوگ جن کے پاس دین نہیں تھا انہوں نے عورتوں کو چڑھایا اور کہا کہ آپ مطالبہ کریں ایکولیٹی کا، برابری کا مطالبہ کیجیے، مرد عورت کے برابر ہو جائے، مرد عورت کے. اور اس برابری کو کا نعرہ بلند کر کے ان کو استعمال کیا، ان کو آزاد کر دیا. کتنا آزاد؟ اتنا آزاد کیا کہ وہ کپڑے کی قید سے آزاد ہو گئی اور یہ مردوں کی عیاشی کا ذریعہ بن گیا. لیکن دین یہاں کے اوپر آتا ہے. اے اللہ، یاد رکھیے، آپ تصور کیجئے کہ ہمارے ٹی ویوں میں جو سیریل آتے ہیں ساس بہو والے، یہ سارے سیریل اسلامی نہیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سب کی کہانی ہمارے گھر کی ہے، اس لیے کہ ہمارا نظام اسلامی نہیں ہے. اگر ہمارا نظام اسلامی ہے، یہ جو ہو رہا ہے نا، لگتا ہے ہمارے گھر کی بات چل رہی ہے، لیکن کیا ہے؟ اس لیے ایسا ہے کہ ہمارا نظام اسلامی نہیں ہے. اگر ہمارا نظام اسلامی ہوتا تو اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. لہذا
سوچ بدلیے. سوچ کیسی ہوتی ہے؟ سوچ میں باتیں بہت زیادہ ہیں، ٹائم بہت کم اپنے پاس ہے. جب رشتہ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو ایک سوچ لڑکی کی، ایک سوچ ساس کی، اس لیے کہ گھر میں اب 2 رانیاں ہونے والی ہیں نا. ہاں، اب کیا ہوگا؟ ایک سوچ. عزیز یاد رکھیے، کبھی آپ یہ سوچئے کہ ایک لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کے لڑکے کے ساتھ چلی آ رہی ہے. آپ جس گھر میں رہتے ہیں نا، کرایہ کا مکان لیجئے، 2-4 سال رہیے نا، اور جب چینج کرنا ہوتا ہے تو دل میں کسک سی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہ 8-10 سال اس کے مکان میں رہے، محلے میں رہے، لوگوں میں رہے. وہ لڑکی جو 22 سال 23 سال 20 سال ماں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، باپ کے ساتھ اپنے رہی، اور ایک دن سب کچھ چھوڑ کے آ رہی ہے، اس سے بڑی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. ہاں، اب وہ بھائی چھوڑ کے آئی ہے تو کیا چاہیے اس کو؟ یہاں بھائی چاہیے. ماں چھوڑ کے آئی ہے، کیا چاہیے؟ ماں چاہیے. باپ چھوڑ کے آئی، کیا چاہیے؟ یہاں آتی ہے تو کیا ملتا ہے؟ ساس ملتی ہے. اگر یہ ساس ماں مل جائے تو مسئلہ حل ہو جائے. ہاں، اگر یہی ساس ماں مل جائے تو مسئلہ حل ہو جائے. ہاں، لیکن ماں نہیں ملتی، مشکل یہاں سے کھڑی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ کیا ہے؟ وہی جوائنٹ فیملی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی رانی ہے. اگر وہ اپنے گھر کی رانی ہو، یہ اپنے گھر کی رانی، 2 رانیوں میں پھر اختلاف نہیں ہوگا. اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب ایک ہی گھر میں 2 رانیاں ہو جاتی ہیں. یہ سوشل گفتگو ہے. آپ نے کہا یہ روایت کہاں ہے، آیت کہاں ہے میرے پاس؟ نہیں، یہ بالکل جو ہو رہا ہے وہ ہے. تو تصور کیا ہے؟ جب تصور بدلے گا، ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے گی، بہو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے گی، تو مسائل ہو جائیں گے. اب روایت سنیے، باواز بلند صلوات. اسلام نے انسانی زندگی کے کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا ہے. 13 سال کی تبلیغ میں پیغمبر اسلام نے پورے اسلام کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے. روایت کے جملے ہیں کہ ہر انسان کے 4 طرح کے والدین ہوتے ہیں. ہم ایک میں پریشان ہیں، ہم سے ایک برداشت نہیں ہو رہے ہیں. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ 4 طرح کے والدین ہوتے ہیں. یہ روایتیں کب سنائی جائیں گی؟ یہ بچوں کو کب بتایا جائے گا؟ ایک وہ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، ماں اور باپ. ایک پورا چیپٹر ہے، کئی گھنٹے کی تقریر. اللہ جن کے والدین سلامت، ان کو سلامت رکھے، جن کے والدین نہیں ہیں ان کی مغفرت فرمائے. یہ والدین کیا ہیں؟ یہ والدین جنت کا دروازہ ہیں. ایسا نہ ہو بند ہو جائے کہیں. احتیاط بہت ضرورت ہے. قرآن کے کتنے خطرناک ورڈنگ ہے، میں اس میں جانا ہے. پہلے وہ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، والدین، کہ جب تم کچھ نہ تھے، تمہارے ہاتھ تھے لیکن تم اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتے تھے، تمہارے پیر تھے اپنے پیروں سے چل نہیں سکتے تھے، زبان تھی لیکن بول نہیں سکتے تھے. تمہاری بے زبانی کو تمہاری ماں سمجھتی تھی. تمہاری بے زبانی کو تمہاری ماں سمجھتی تھی. روایت کہتی ہے کہ جس ماں نے تمہاری بے زبانی کو سمجھ کے تم کو پال پوس کے بڑا کیا، جب وہ بوڑھے ہوں تو تم اس کی بے زبانی کو سمجھو، اس کے مطالبے سے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کرو. ابھی بات آنے والی ہے، ابھی بات آنے والی ہے. تو ایک کون ہے؟ ایک وہ جو تم کو پیدا کرتے ہیں. دوسرے وہ جو تمہیں تعلیم دیتے ہیں. والدین کے درجہ استاد، گرو گوبند دو کھڑے کاکو لاگے پائے، بلیہاری گرو آپ نے گوبند دیو بتایا. وہ مرتبہ ہے کہ اگر گرو نہ ہوتے تو خدا کون پہچانواتا بھائی؟ ہاں، یہ والدین ہیں. پہلے وہ جنہوں نے پیدا کیا، دوسرے وہ جنہوں نے تعلیم دی. تیسرے روایت کے جملے ہم سر کے والدین. ہم سر کیا ہے؟
ہمسر وہ لفظ ہے جو شوہر کے لیے بیوی کو اور بیوی کے لیے شوہر کو استعمال ہوتا ہے. یعنی لڑکی کے ساس سسر اس کے والدین ہیں اور لڑکے کے ساس سسر اس کے والدین ہیں. اے کاش ہماری کمیونٹی سمجھتی ہے اس کو. آج ہمارے پاس اگر ہمارا بیٹا اپنی ساس کو توجہ دینے لگے, سسرے کو ذرا دیکھنے لگے, ذرا خیال کرنے لگے, تو مائیں کہتی ہیں لڑکا ہاتھ سے نکل گیا. سوچو اس کے جس طرح تم والدین ہو وہ بھی اس کے لیے والدین ہیں. ہمارے پاس فکر بدلی ہے اس کو. یہ باتیں کون کہے گا؟ یہ بات وہ نہیں کہے گا جس کو پروفیشن, جس کی ظاہر اس کا پروفیشن ہے. یہ ہمسر اگر لڑکے کے لیے ساس سسر ہیں تو ان کے والدین کا درجہ رکھتے ہیں. ان کی خیریت پوچھنا, ان کو معلوم کرنا, اسی طریقے سے ان کا احترام کرنا. اسی طریقے سے لڑکی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے والدین چھوڑ کے آ رہے ہیں تو سسرال میں ہمارے کون ہیں؟ ہمارے والدین ہیں. اور چوتھے پیغمبر کے پاس اے علی انا و علی اب واہذ امہ, میں علی اس امت کے والدین ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا بلند صلوات. اور تعریف تو یہ ہے, آپ بس صرف ہیڈنگ سن لیجئے کہ مولا کائنات کو ضرورت لگی, 2 دن گزر گئے, 19 اور 20. امام حسن گھر سے باہر آئے اور سب سے کہا میرے بابا کہتے چلے جاؤ. سب چلے گئے. یہ روایت سنا کبھی آپ نے؟ ایک شخص ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کا نام ہے اسبغ ابن نباتہ. اسبغ ابن نباتہ وہ پرسنالٹی ہے کہ جو جناب فاطمہ کے جنازے میں شریک ہونے والوں میں سے ایک ہے. ہم نے تو اصحاب گفتگو کی ہی نہیں. آج ہم پڑھتے ہیں ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, اور خوب نعرے لگاتے ہیں کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. علی کے نوکروں کی نماز قضا نہیں ہوتی. علی کے نوکر دوسروں کا حق ضائع نہیں کرتے. علی کے نوکر جھگڑا نہیں کرتے. ہاں سب چلے گئے, آس وقت بیٹھے ہوئے. میں روایت نہیں سناؤں, میں آپ کو بتائیں تو یہ روایت کہاں کی ہے. امام حسن باہر نکلے, دیکھا اسبغ بیٹھے ہوئے. کہا اسبغ تم نے اپنے امام کی بات نہیں سنی؟ کہا مولا اپنے امام سے ایک روایت سننا چاہتا ہوں, ایک روایت سننا چاہتا ہوں. امام اندر گئے, مولا نے کہا اسبغ کو بلاؤ. اسبغ اندر گئے اور امام نے کہا آقا میں آپ سے, امام نے فرمایا اے اسبغ سن لو کہ یہ ہماری آخری روایت ہے, اب اس کے بعد تمہیں مجھ سے روایت سننے کا موقع نہیں. اب روایت سنانی تھی اس یہی روایت امام نے فرمایا کہ میرے حبیب پیغمبر اسلام نے فرمایا اے علی ہم اور تم اس امت کے والدین ہیں, جس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے. ہم نے علی کا حق ادا کیا, رسول کا حق ادا کیا, بیٹھ کے دیکھنا. تو اے عزیز یاد رکھیے یہ والدین ہیں, ماں باپ ہیں. میں کل میں نے یاد کیا تھا کہ ہم کیا ہے, ہم آج لوگوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ شادی کر کے الگ کر دو. الگ کر دو نہیں, لوگ کہتے ہیں آپ گھر توڑنے کی بات کرتے ہیں. نہیں, میں گھر توڑنے کی بات نہیں کرتا ہوں, میں گھر بسانے کی بات کرتا ہوں. فرق ہے دونوں میں. گھر ٹوٹے گا نہیں, گھر بسے گا. جتنے ینگسٹرز ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ انصاف سے بتائیں کہ اپنے والدین کے گھر میں رہ کے وہ کتنے مذائقے میں, کتنی مشکل میں ہیں. وہ نئی نئی بیوی ہے, کیا سمجھے آپ؟ دنیا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. شوہر چاہتا ہے کہ ہماری بیوی یہ کپڑے پہنے. آپ انصاف سے بتائیے کہ کیا اس کی بیوی اس گھر میں کپڑے پہن سکتی جہاں کے سسر ہو؟ ادب مانے بھائی. ہاں ایسے کپڑے نہیں پہنا سکتے. آج دل کہہ رہا ہے کہ کچھ باہر سے لا کے کھایا جائے. یہ آپ کو نہیں معلوم, 10 سال میں نے پڑھا ہے اس کو. ہمارے پاس عورتیں کچھ ناانصافیاں کرتی ہیں, کچھ ناانصافیاں کرتی ہیں. وہ ناانصافی کیا ہے؟ اور ہم اسی سائیکل میں گھوم رہے ہیں. ہماری پچھلی فیملیاں جوائنٹ میں رہیں, اختلاف ہوا, لڑے بھگڑے, الگ ہو گئے. ہم اختلاف کیا, لڑے بھیڑے, الگ ہو گئے.
ہم وہی موقع اپنے بچوں کے لیے فراہم. میں کہتا ہوں کہ اپنے پچھلوں سے ہی سیکھیے، جو ہمارے اوپر گزری ہمارے بچوں پہ نہ گزرے. ہاں، اور آپ کو نہیں پتا. کہتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ مل کے رہتے تھے، ایک دادا تھے، ان کے 4-5 لڑکے تھے، ان کے 5-10 لڑکے تھے، سب بڑی بڑی دیگ چڑھتی تھی، کھانا سب مل کر رہتے تھے. آپ جا کے دیکھیے وہ عورتیں اپنے دلوں میں تمنائیں، آرزویں زخم لے کے دفن ہو گئیں. انہوں نے کہا کچھ نہیں، وہ تربیت ایسی تھی. زمانہ بدل گیا ہے، سوچ کو بدلیے. ناانصافیاں کرتی ہیں. ہر عورت جب شادی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ، یہ معلوم کیا ہے، شادی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سورہ روم کی آیت پڑھیے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ اکبر، ان خلق لکم من انفسکم ازواج. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہاری ازواج کو پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے سکون حاصل کرو. وجعلنا بینہم مودۃ ورحمہ، ہم نے ان دونوں کے درمیان محبت اور رحمت قرار دیا ہے. ہاں، لیکن کیا ہے مسئلہ؟ کیا ہے؟ شادی ہوئی، میاں بیوی ہو گئے، نہیں، یہ کیا ہو گئے؟ شریک حیات. یہ تو کہتے ہیں نا شریک حیات. حیات کیا ہے؟ مولوی پڑھتا ہے حیات، مر جانے کے بعد حیات شروع ہوتی ہے. یہ حیات کیا ہے؟ یہ تو 4 دن کی حیات ہے. وہ حیات اصل حیات ہے جب انسان مرنے کے بعد زندگی پائے گا، وہ ہمیشہ رہنے والی حیات ہے. یہ کون سی شریک ہے؟ اس دنیا کی کہ اس دنیا کی؟ اے عزیز، ہم ایسی بچوں کی تربیت کریں کہ جب نکاح ہو تو یہ شریک زندگی کی بھی شریک ہو اور آخرت کی بھی شریک ہو. اب روایت سنیے. شادی کے تیسرے دن پیغمبر اسلام علی کے گھر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیف وجدت الفاطمہ، اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ جواب ملا، یا رسول اللہ نعم العون فی العبادہ، فاطمہ کو میں نے اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا. یہ ہے شریک حیات، یہ ہے شریک حیات. میں نے دیکھا شادی سے پہلے لڑکا فسکرا داڑھی رکھے ہوئے تھا، نماز پڑھتا تھا. شادی کے بعد ملاقات ہوئی، دیکھا کلا سوف تعلمون. ہاں، بولے کیا ہو گیا بھائی؟ بولے میری بیوی کو پسند نہیں ہے. ہاں، میری بیوی کو پسند. ایسی بچی تربیت کیجئے کہ جو آپ کے دین کو پسند کرے اور اگر شوہر بے دینوں کو دیندار بنا دے. یہ تربیت کے مسائل ہیں. اور میں نے اسی ممبر سے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، آج ہماری عورتوں کو پہنچائیے پیغام کہ اپنی گودیوں کو فاطمی بنائیں. گودیاں فاطمی ہوں گی تو سماج حسنی اور حسینی ہوگا. ہاں، گودیوں کو فاطمی بنائیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے معاملے سب خراب کر دیے ہیں. ہمارے مدرسے بند ہو گئے. مذہب بچے کا پہلا مدرسہ کہاں ہے؟ بچے کے پہلے درسگاہ ماں کی آغوش ہے. وہ مدرسہ بند ہو گیا. وہ مدرسہ پہلے زمانہ تھا، ماں بچے کو لیٹتی تھی سونے کے لیے، وہاں اللہ 1 5 5 امام 12 معصوم 14 اور ہم کا سورہ یاد کراتی تھی. اب کیا ہو گیا؟ بچہ بازو میں پڑا ہوا ہے، ممی لگی واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، بچہ سو گیا. مدرسہ بند کر. اس مدرسے کو کھولیے. یہ مدرسہ اگر آپ نے اپنے بچے کو گہوارے میں دین نہیں سکھایا تو آپ سورہ فاتحہ کی امید نہ رکھیے گا. میں خواتین سے ریکویسٹ کرتا ہوں، واٹس ایپ ٹھیک ہے، فیس بک ٹھیک ہے، لیکن یہ بچہ بھی تمہارا ہے. تو ناانصافیاں کرتی ہیں. شادی ہوتی ہے، بھائی شریک حیات ہو گئے، تو اب بیوی کی خواہش یہ ہوتی ہے شوہر ہمارا کما رہا ہے. کیا سمجھا؟ یہاں تو اب چونکہ اسلامی شادی کی گفتگو نہیں ہے، ورنہ ہمارے پاس شادیوں میں ہوتی منگنی ہوتی نا. منگنی کا نہ کوئی شرعی حیثیت ہے نہ کوئی قانونی حیثیت ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن آج کے زمانے میں یہاں منگنی ہوئی، وہاں فوراً فون ریچارج کر دو، سمجھا، برتھ ڈے گفٹ چاہیے، شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ گفتگو نہیں ہوتی. یہ لازم ہے. اے عزیز، آج پوری دنیا میں جو سونامی چل رہا ہے اس سے مقابلہ اگر ہم نے نہیں کیا تو کچھ نہیں کر پائیں گے ہم. اگلی جنریشن بہت مشکل میں پڑ جائے گی. آج آپ کیا دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، ریلیشن شپ، یہ کیا ہے؟
اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ اسلام میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ سسٹم نہیں ہے، اسلام میں محرم و نامحرم کی قید ہے، طہارت و پاکیزگی اہم ہے۔ ہاں کیا بتائیں گے اپنے بچوں کو ہم؟ شادی ہوئی تو اس کی دل میں خواہش ہوتی ہمارا شوہر کما رہا ہے تو تنخواہ لا کے ہم کو دے۔ اب ملے نہ ملے الگ بات ہے، لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا شوہر کما رہا ہے تو تنخواہ کس کو دلا کے، اور سسٹم یہی ہے کہ عورتیں گھر چلاتی ہیں، اور مولا کی روایت یہ ہے کہ 4 صفات ایسے ہیں جو مردوں میں برے ہیں، عورتوں میں اچھے ہیں۔ تو جب شادی ہوئی تو اس عورت کی خواہش یہ ہے کہ شوہر لا کے تنخواہ مجھے دے۔ اب بچہ ہوا، بچہ جوان ہوا، جاب کر رہا ہے، اب پھر خواہش ہے کہ بچہ تنخواہ لا کے مجھے دے۔ اے ہماری خواتین سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جس طریقے سے کل آپ کو یہ خواہش تھی کہ آپ کا شوہر لا کے آپ کو تنخواہ دے، ویسے ہی آج آپ کی بہو کی خواہش ہے کہ آپ کا بیٹا لا کے تنخواہ آپ کو دے۔ کل آپ کو نہیں ملی، آج لا کے دیجئے تاکہ پھر وہ چیز دوبارہ ریپیٹ نہ ہونے پائے۔ یہ ناانصافی ہے کہ آپ بیوی ہیں تب بھی چاہیے، ماں ہیں تب بھی چاہیے۔ کہیں تو رکیے، ہے کہ نہیں؟ یہ سوشل باتیں ہیں لیکن یہ ناانصافیاں ہیں۔ آزادی، پھر کہتا ہوں شادیاں کر کے بچوں کو آزاد اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ ایک دوسری ناانصافی کیا ہے معلوم آپ کو؟ 2 عورتیں باتیں کر رہی، بآواز بلند صلوات۔ عورتیں باتیں کر رہی، کیسی بچی کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ اللہ سب کو ایسے ہی داماد دے، جو لوگ داماد ہو گئے اللہ ان کو سلامت رکھے، جو نہیں ہوئے ان کے انشاءاللہ ربیع الاول کے بعد ان کے داماد ہونے کے اسباب کو فراہم فرمائے۔ اللہ سب کو ایسے داماد دے۔ میری بچی بڑا خیال رکھتا ہے، ہمارا داماد ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھتا ہے، سمجھے آپ؟ اور بہت خدمت کرتا ہے، ہفتے میں ایک دن لے آتا ہے، باہر گھما کے لے کے آتا ہے، ہوٹل میں کھلا کے لے کے آتا ہے۔ اللہ سب کو ایسی داماد دے۔ یہ ہوگی داماد کے بعد بہو کیسی ہے؟ بہو نہ پوچھیے بھائی، مہارانی ہے مہارانی، ان کو گھر میں نوکرانی چاہیے، سمجھا؟ وہ چاہتی بیٹا ہمارا ان کے پیچھے پیچھے گھومے۔ داماد تمہاری بیٹی کے پیچھے گھومے تو بہت اچھا ہے، اگر بیٹا وہی کہے تو جورو کا غلام ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے پیچھے آپ کا داماد گھومے، اسی طریقے سے اللہ اکبر، یہ انصاف کریے، انصاف۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی اپنی بیوی سے یاد رکھیے، کسی بھی خانوادے کے دوام کی سب سے بڑی شرط محبت ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے ان کے درمیان محبت اور رحمت قرار دیا ہے، ایک دوسرے کے لیے مہربان ہونا۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ یہ لباس کیسا ہے؟ اس لباس میں بیچ میں کچھ آ جائے، کیڑا آ جائے نا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کیڑے بیچ میں نہیں آنے چاہیے، یہ دوسرے کے لیے لباس ہیں، بیچ میں کیڑا نہیں آنا چاہیے، یہ کیڑے کام خراب کرتے ہیں، چاہے یہاں کا ہو چاہے وہاں کا ہو۔ بآواز بلند صلوات۔ اے عزیز، یاد رکھیے یہ مجلس حسین ہے، امام حسین اس فیملی کو دوست رکھتے ہیں جہاں دل ایک دوسرے کے صاف ہوں۔ آج ہماری بڑی پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کے دل صاف نہیں ہیں، لوگوں کے دل صاف نہیں ہیں، عورتوں کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف نہیں ہیں۔ ساس بہو کے جھگڑے کہاں پہ نہیں ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے مہاراجا اگر حالات کو دیکھیں نا تو پہلا فتویٰ دیں کہ اکٹھا رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم ان اسباب کو فراہم کریں جہاں کے پر یہ مسائل پیدا نہیں ہوں۔ اب کل کی بات، چلو ٹھیک، کسی کے 4 لڑکے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، ایک کی شادی کیا، اپنے گھر بسا لو۔ اچھا کسی کے ایک ہی تو کیا کرے گا بیچارہ وہ؟ یہ سوال ہمارے پاس خواتین میں ہوا کہ اگر مولانا کسی ایک لڑکا ہو تو کیا کرے وہ؟
اس کا جواب سنیے غور سے آپ. میں نے اسٹڈی کیا ہے, ایسے نہیں بیٹھ کے بول رہا ہوں یہاں کے اوپر. 10 سال پڑھا ہے میں نے سوشل کو. جب کسی کا لڑکا ایک ہوتا ہے اور جب وہ اپنے لڑکے کی شادی کرتا ہے تو میاں بیوی الحمدللہ دونوں جوان ہوتے ہیں. میں ہوں, میرا بیٹا ہے, شادی کرنی ہے, تو ہم دونوں میاں بیوی جوان ہیں. میں نے کہا کہ آپ دونوں جوان ہیں, لڑکے کی شادی کریے اور کہیے بیٹا اپنی زندگی کو انجوائے کرو. کتنی عجیب بات ہے. کچھ باتیں ممبر سے کہنا مشکل ہے. ہمارے نوجوانوں کو اصلاً پرائیویسی نہیں ہے, پرائیویسی نہیں ہے. ایک عورت کو پورے دن رات ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ کون سا خان مادہ ہے صاحب؟ یہ جتنے مرد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے دل خون ہیں, جتنی عورتیں سب کا دل خون ہے. سب ہر فیملی مبتلا ہے لیکن کوئی حل تلاش کرنے میں نہیں پڑا ہے. اگر کوئی بات کہہ دے تو لوگ لے جاتی ہے. ہاں, جا کے پوچھیے ان عورتوں کے کلیجے سے. اگر ہمارا شوہر کچھ لے کے آ رہا ہے, بھائی بہت لوگ ہوتے ہیں, اتنی حیثیت نہیں ہے. دیکھیے یہ باتیں جو ہے نا وہ سب مڈل کلاس کی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم لوگ جس اس میں ہیں ہائی کلاس والی بات ہی الگ ہے. ان کے پاس کروڑوں کے پیسے ہیں, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کون کہاں کیا ہے. یہ مڈل کلاس کی باتیں ہیں. اب شوہر جائے باہر سے کچھ لے کے آئے, لائے تو سب کے لیے لے کے آئے, اتنا پیسہ نہیں ہے, اپنے بچوں کو محروم رکھے. یہ جوائنٹ فیملی کا ایفیکٹ ہے. اپنا گھر اکیلا ہے نا, سمجھا آپ. بیوی کو لا کے کلفی کھلائے, ربڑی کھلائے, کچھ بھی کھلائے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن جوائنٹ فیملی لے کے آ گیا تو یہ چل رہا ہے. میں بتاؤں آپ کو, لینگویج بہت طرح کی ہوتی ہے. غور سنیے اس بات کو. لینگویج کئی طرح کی ہوتی ہے. ان لینگویج میں ایک لینگویج ہے باڈی لینگویج. سنا ہے آپ نے؟ ایک ہے باڈی لینگویج. گھر میں ایک ہوتی ہے باڈی لینگویج. یہ لینگویج جو ہے کہا کچھ نہیں لیکن کہے بہت کچھ دیا. اور میں بات سنی ایسی جگہ میں کہا, یاد رکھیے, یاد رکھیے, کہا کچھ نہیں لیکن بہت کچھ کہہ دیا. یہ لینگویج اللہ میاں کو آتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کہہ دیا, اس نے سمجھ لیا, اللہ میں کچھ پتہ نہیں. اللہ کو یہ لینگویج بھی آتی ہے, اس کا بھی ثواب و عذاب لکھا ہوا ہے, روز محشر ملے گا. ہاں, کوئی یہ نہ سمجھے, کوئی نہ سمجھے کہ ہم ایسے اشارہ کر کے نکل گئے تو ہو گیا کام. ہاں, اگر لڑکا بہو کی خدمت کرنے لگے تھوڑا سا تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ جور و غلام کہتے ہیں. میں آپ کو روایت سنا رہا ہے, بہت تفصیلی ہے. روایت بہت تفصیلی ہے. باواز بلند صلوات. پیغمبر اسلام آئے مولا علی کے گھر پہنچے تو کیا دیکھا؟ معصومہ عالم چولہے پر کھانا بنا رہی ہیں اور مولا علی دال لے کے دیکھ رہے ہیں کہ کنکڑ تو نہیں ہے, دال صاف کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے پاس بعض لوگ اپنے کو مرد سمجھتے ہیں. مرد ہیں, ہاں چودھری ہیں, ایک گلاس پانی نہیں پی سکتے. میرا پانی پلاؤ بھائی, یہ کرو بھائی. ہاں, الرجال قوامون علی النساء کا مطلب لوگ الٹا سمجھتے ہیں مرد حاکم ہے عورت محکوم ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مرد عورت کا ذمہ دار ہے, حاکم نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اور وہ مردانی یہ سمجھتے ہیں. بعض لوگ تو اپنی بیویوں کو سلام نہیں کرتے ہیں. بعض حضرات اپنی بیویوں کو سلام, مرد ہیں سلام نہیں. مولا علی اپنی بیوی کو سلام کرتے ہیں. گھر میں ایک تنکا یہاں نہیں کرتے ہیں. لیکن روایت سنیے, روایت بہت پرانی ہے, میں صرف ایک شارٹ سناؤں گا آپ کو. آئے تو کیا دیکھا, جناب معصومہ کیا کر رہی ہیں؟ چولہے پہ کھانا بنا رہی ہیں. اور مولا علی کیا کر رہے ہیں؟ ان کی خدمت, ان کی مدد کر رہے ہیں, ہیلپ کر رہے ہیں اور دال صاف کر رہے ہیں. پیغمبر بیٹھ گئے اور فرمایا, اے علی سنو آج تم مجھ سے کہ میں بغیر وحی الہی کے کوئی بات نہیں کرتا ہوں. یہ روایت آپ نے نہیں سنی ہوئی کہیں, کوئی مولوی پڑھتا بھی نہیں ہے. کیا سمجھے؟ اے علی سنو کہ میں بغیر وحی الہی کچھ بات نہیں کرتا ہوں, سنو مجھ سے. فرمایا جب کوئی مرد گھر میں
اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، ذرا آلو کاٹ دیا، ذرا پیاز کاٹ دیا، ذرا دال دیکھ لیا، ذرا چولہا زیرہ کر دیا، ذرا روٹی سینک دیا. فرمایا اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. اور کیسی عبادت؟ جس میں پوری رات عبادت کی گئی ہو، دن میں روزہ رکھا گیا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جاب چھوڑ دیجیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیجیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی کام ہے تو آپ ہیلپ کر دیجیے. جاب چھوڑ کے بیوی خدمت کرنا یہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے، اس کا ہاتھ بٹاتا ہے، اس ہاتھ بٹانے سے جورو کا غلام نہیں ہو جاتا. شریک حیات ہیں، حیات میں شریک ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں. اس سے محبت بڑھتی کچھ نہیں ہے. بآواز بلند صلوات. اور یہ جوائنٹ فیملی نہیں ہو سکتا. جوائنٹ فیملی میں لڑکا ڈرتا ہے، سمجھے آپ کی بیوی کے ساتھ لگے کچھ، سمجھے آپ تو کیا ہو جائے؟ اچھا لگے نہیں، بیوی ڈرتی ہے. یہ دونوں کیا ہیں؟ یاد رکھیے جوائنٹ فیملی میں جو نئے جوڑے ہوتے ہیں وہ خوف کے عالم میں جیتے ہیں. کوئی توجہ آپ کی، خوف کے عالم میں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حاکمیت ہے. کہاں جانا ہے؟ اب سنیے، خواتین کو پیغمبر کی روایت ہے، یہ عورتیں تمہارے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہیں. اور سوشل جو ریسرچ ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فیملیز میں جو وائلنس ہوتا ہے، اللہ اکبر، کتنا مشہور ہے کہ مرد عورت پر ظلم کرتا ہے تو یہ نا کہ مرد عورت پر. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو وائلنس ہے وہ عورتوں کے ذریعے عورتوں پر زیادہ ہے بنسبت مردوں کے ذریعے عورتوں کے اوپر. ہاں، عورتوں پر، اللہ اکبر. اس لیے کہ یہ خانوادہ ہے، سمجھے آپ. یہ ساس اگر ماں بیٹے کا رشتہ ہو مسئلہ نہیں ہے، یہ ساس بہو کا رشتہ ہے. کسی کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے. کیوں ہوتے جھگڑے؟ یہ ہم جھگڑے کے موقع فراہم کرتے. ایک لڑکا ہے، آپ جاؤ بیٹا اپنا مکان لو، وہاں رہو، زندگی کے کریم ٹائم کو انجوائے کرو. بس جملہ سن لیجئے، اگر آپ ان کو، اللہ اکبر، صحیح طریقے سے جینے دیں گے تو کل یہی آپ کو صحیح طریقے سے مرنے دیں گے. آپ نے جوانیاں خراب کی ہیں، لوگوں کی زندگی کی برباد کی ہے، تو بڑھاپے میں وہ آپ کی خدمت نہیں کریں گے. بآواز بلند صلوات. جاؤ آزاد رہو، آزاد رہیے آپ. جہاں دل کہے بھائی، اب تو میاں بیوی ہے نا، جہاں دل کہے آئیں، جہاں دل کہے جائیں، جو دل کہے کھائیں. اس کا شوہر ہے، وہ اس کی بیوی ہے، جو چاہے پہنائے، جو چاہے اڑائے. لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ بالکل ایک دم سے بینڈ لگا ہوتا ہے. مشکل ہے. پھر ہمارے پاس ممبئی کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، کتنی مشکل ہے. لہذا اے عزیز، اگر آپ، بہرحال اگر کسی کی دل آزاری ہو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اصل مسئلہ دین کا ہے. دین یہ کہتا ہے کہ دلوں کو صاف رکھو. قرآن کی آیت پڑھیے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، روز محشر نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہی کامیاب ہوگا. یہ کون سا قلب سلیم ہے؟ جس میں ساس کی، جس میں بہو کی، جس میں نند کی، جس میں دیورانی کی، جس میں جٹھانی کی بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے. یہ قلب سلیم نہیں ہے، قلب سلیم نہیں ہے. ایسے حالات فراہم کیجئے کہ دل انسان کا کیا ہو؟ دل ایسا ہو کہ جہاں غم حسین رہے. گلے ملو سب، درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ جو بزرگان ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے. اور یاد رکھیے، اسے تقریر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جو نظام ہے چل رہا ہے، چلتا رہے گا اسی طریقے سے، لیکن پہنچانا میری ذمہ داری ہے. میں اس حساب سے میں نہیں پڑھتا ہوں کہ ایسا پڑھوں گا اگلے بار پھر بلایا جائے. نہیں، بات پہنچ گئی. اگر ہمارے پاس یہ دل صاف ستھرا ہو گئے نا، بیڑا پار ہے. یاد رکھیے، ان
سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کے جو ایموشنز ہیں، آپ سمجھتے ہیں ایموشنز، ان ایموشنز کا اثر پیٹ میں پلنے والے بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ یہی نہیں، آؤ سنیے، چولہے پر چڑھی ہوئی دال پر پڑتا ہے، پلٹی گئی روٹیوں پہ پڑتا ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ دین یہاں ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، اے ماتم کر لیا، مجلس کر لیا، وہ نماز پڑھ لیا، دین ہو گیا۔ نہیں، گھر کے اندر آئیے، ہماری روٹیاں کتنی دیندار ہیں۔ گھر میں سب سے مشکل کام روٹی بنانا ہے کہ نہیں ہے؟ آٹا بھگاؤ، پھر لوئی بناؤ، پھر بیلو، پھر تلو۔ جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتا ہے، ایک تو پہلی بات کچن میں سارے ہیں، ساس بھی ہے، بہو بھی ہے، نند بھی ہیں، یہ بھی وہ بھی ہیں، اور جب روٹی بنانے مسئلہ آتا ہے نا، آہستہ آہستہ کنی کاٹ دیتے ہیں۔ ہاں یہ پریکٹیکل ہے۔ اور گھر کی کمزور کڑی پھنستی ہے کاہے کے لیے؟ روٹی بنانے کے لیے۔ اب آپ تصور کیجئے، یہ عورتیں، میں سمجھتا ہوں اس کو، ابھی یہ عورت دیکھ رہی ہے کہ ساس نکل گئی، نند آ کے لیٹ گئی، اور دیرانی لڑکا لے چلے گئی، یہ بیچاری پھنسی ہوئی ہے، روٹی بنا رہی ہے۔ اب یہ روٹی بنائے گی، جس میں کیا گزرے گی؟ دانت پیس پیس کی روٹی بنے گی، اس روٹی سے نفس کو خراب ہونا ہی ہونا ہے۔ ایموشنز کا اثر ہوتا ہے روٹیوں کے اوپر۔ لیکن اے عزیزہ سن لیجیے اگلی روایت یہ، اگر ہماری عورتوں کو پتہ چل جائے کہ اس روٹی، ہاتھ جلتا ہے روٹی بنانے میں، کبھی آپ اپنی بیوی کی کیا کہتے ہیں ہیلپ کیجئے اور روٹی پلٹیے، روٹی جب پھول جاتی ہے نا، اس میں سے جو بھاپ نکلتی ہے اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ ایک بار لگ جائے تو آپ 3 دن پریشان رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر عورتوں کو معلوم چل جائے کہ روٹی بنانے کا ثواب کیا ہے، روز محشر جب روٹی بنانے کا ثواب ملنے لگے گا، سب عورتیں ہاتھ ملیں، کاش روٹی ہم بنائے ہوتے۔ ہاں، کاش روٹی ہم نے، جس کو ہم نے کمزور اور کڑی سمجھ کے روٹی بنانے کو دے دیا تھا، آج اس کے عائش ہو رہے ہیں۔ بابا سے بلند صلوات۔ میں معافی چاہتا ہوں، میری بالکل الگ ہے۔ اہل بیت کیا چاہتے ہیں؟ اہل بیت چاہتے ہیں ہمارے چاہنے والے کیسے ہوں؟ اللہ، جیسے سلمان تھے، جیسے ابو ذر، جیسے مقداد تھے، ایسے ہوں۔ کتنا اثر ہوتا ہے، ایموشنز کا اثر ہوتا ہے کھانے کے اوپر۔ ایک بڑے مولانا تھے آیت اللہ گریڈ کے، ایک دن ان کے شاگرد نے ان کی دعوت کی، قبلہ ہمارے پاس پوری توجہ، ہمارے پاس آپ کی دعوت ہے، آپ کھانے میں آئیے۔ بولے ٹھیک ہے، آئیں گے۔ قبلہ آئے، ساتھ میں 1-2 شاگرد اور بھی آئے، دسترخوان لگا، پوری توجہ، دسترخوان لگا اور سب نے کھانا کھایا۔ تو شاگرد نے دیکھا کہ ہمارے استاد جو ہیں بڑے شوق سے کھانا کھا رہے ہیں۔ دیکھیے جو لوگ متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں، یہ ایک الگ پوری بحث ہے، کھانے کا بھی تقویٰ ہے۔ اللہ اکبر، کھانے کا بھی تقویٰ ہے۔ ولیمے میں روایت ہے، 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت ہے، کہ میت ہو جائے تو پہلے پہنچنے کی کوشش کرو، ولیمے میں بلایا جائے تو ولیمے میں جلدی نہیں کرو۔ کھانے کا بھی تقویٰ ہوتا ہے۔ ہمارے جاننے والے ہیں، کہہ رہے مولوی صاحب، ہر انسان کے اندر ایک میٹر ہوتا ہے، میٹر۔ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ پانی نکالیے گلاس میں تو میٹر چل پڑتا ہے، جتنی آپ کو پیاس ہے اتنا پانی بھرے گا، پھر آپ کا ہاتھ رک جائے گا۔ یہ میٹر آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اتنا پانی چاہیے آپ کو۔ کھانا نکال رہے ہیں نا، چاول نکال رہے ہیں، چاول نکالا آپ نے، میٹر چل پڑتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے اتنے چاول کی آپ کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ولیمے میں گئے آپ کا میٹر فیل ہو جائے، میٹر فیل ہوا تو پھر دوا کی ضرورت پڑ جائے گی آپ کو۔ ہاں، تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ، ہمارے استاد کھانا جو ہے وہ شوق سے کھا رہے ہیں، کھانا نہ ہو گیا۔ وہاں پہ رواج یہ ہے کہ کھانے بعد لوگ چائے پیتے ہیں۔ تو شاگرد نے استاد پوچھا کہ استاد، ہم اکثر آپ ساتھ دعوتوں میں گئے ہیں، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ آپ بہت ہی شوق سے کھانا کھا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو استاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، جا کے اپنی بیوی سے پوچھو۔
جا کے اپنی بیوی سے پوچھو. کل کی گفتگو انشاءاللہ فیملیوں کی ہوگی. بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہے کہ کیسی کیسی فیملی ہم فیملی کو کس طریقے سے بنائیں, کس طرح ایسی فیملی بنائیں کل ہمیں زمانہ آئے تو ہمارے گھر کے بچے ان کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں. ہاں, یہ گفتگو کل کی انشاءاللہ. ٹھیک, جا کے اپنی بیوی پوچھو. تو یہ گوانا کہ جستجو ہوئی کیا ہے, گئے پوچھا بیوی سے کیا ماجرا ہے. استاد ایسا کہہ رہے ہیں. بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولی جب میں کھانا بنا رہی تھی, ہے نا, بہت سے نوحے لوگوں کو یاد ہوتے ہیں بچوں کو, کہنے لگے جب میں کھانا بنا رہی تھی تو میری زبان پہ ایک نوحہ چل رہا تھا اور میرے آنکھوں سے آنسو رواں تھے. آ کے استاد بتایا کہ تمہاری بیوی کھانا بناتے وقت جو اس کے دل میں نوحہ چل رہا تھا, زبان میں جو نوحہ تھا, جو آنسو, اس نے اس کھانے کے ذائقے میں ایسا ذائقہ ڈال دیا کہ آج میں شوق سے کھانا کھاتا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہمارے گھر کی عورتوں کے ایموشنز بھی کھانے پر اثر انداز ہوتے ہیں. جو عورتیں کڑ کے کھانا بناتی ہیں ان کے بچے کیسے ہوں گے, آپ سمجھ لیجیے, ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا عورتوں کو اس طرح نہ کریے بیچاری کہ کڑ کے کھانا بنائیں اور دانت پیس کے کھانا بنائیں اور ایسا نہیں. میں نہیں کہتا مجھے کون روایت کہاں لکھی ہے, نہیں. آپ ایسی فیملی, ایسی جنریشن انتظام کیجیے. اللہ اکبر. اب پھر اس کے بعد گفتگو, بس آخری گفتگو اس سلسلے کی ہوتی ہے کہ بھیا سب بچے تو الگ ہو گئے, سب بچے اپنی بیویوں کو لے کے کیا ہو گئے, اپنے گھر کے ہو گئے. یہ بڈھی بڈھا کیا کریں, یہ بڈھی بڈھا کیا کریں. پہلی بات, جب تک یہ جوان ہے الحمدللہ, بڈھی بڈھا ٹھیک ٹھاک ہیں, تب تک خود کو دیکھیں. اگر 4-5 لڑکے ہیں, ان سب پر واجب ہے کہ اپنے والدین کا خرچہ اٹھائیں, چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں, چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں. اگر کسی کو 4 بچے ہیں, ٹھیک ہے, ہر بچہ 2,000-3,000 روپے دے رہا ہے تو ان کی زندگی کے لیے کافی ہے. ان دونوں نے مل کے ان 4-5 بچوں کو پالا ہے, اب ان 4-5 کو مل کے ان 2 کو پالنا ہے. سسٹم کو صحیح رکھیے گا تو مشکل نہیں ہوگی. ہاں, سسٹم کو. اچھا, اب جب یہ کیا ہو جائیں, اب یہ بھی بوڑھے ہو جائیں, اب ان کو خدمت کی ضرورت ہے. کون خدمت کرے گا؟ تو بیٹے کے اوپر واجب ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. اور خدمت کیسی کرے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان کی خدمت میں آپ اف تک نہ کہیے. ڈانٹنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ اکبر. کیا کرنا آپ؟ ایک شادی میں ایک لڑکی نے شرط لگائی. 1-2 منٹ جوڑا جائے تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. لڑکی نے شرط لگائی کہ ہم اس شرط پر شادی کریں گے کہ ہم اسلامی زندگی جئیں گے. لڑکا خوش ہو گیا, اس سے کیا بات ہوگی بھائی, ٹھیک ہے. نکاح نامے میں یہ بات مینشن ہوئی کہ اس شرط پہ شادی ہو رہی ہے کہ لڑکی اسلامی زندگی گزارے گی. بہت سی بات ہے, ٹھیک ہے, بہت سی بات ہے. شادی ہو گئی, لڑکی رخصت ہو کے آ گئی. اب شروع میں بھائی دلہن ہوتی ہے, لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں, اور 2-4 دن بعد اس کو سب کی خدمت کرنی ہوتی ہے. اب جب اس کا وہ ٹائم ختم ہوا, ہمارے پاس رسومات کی گفتگو تو ہوئی نہیں, ہلدی پھوڑی گئی. بعض لوگ کہتے ہیں معلوم کیا ہے, بعض لڑکیوں کے اسٹیٹمنٹ ہیں, یہ ہم نے ہلدی نے اپنی قسمت پھوڑی ہے. بابا سے بلند سلامات. جس دن ہم نے ہلدی پھوڑی اس دن میری قسمت پھوڑ گئی. کیا سمجھے آپ, ہلدی پھوٹی. اب یہ ہو چلو بھائی تھوڑا جھاڑو لگا دو. اسلام میں عورت کے اوپر شوہر کے یہاں کے جھاڑو لگانا واجب نہیں ہے. صحیح ہے, ذرا چائے بنا کے لے آؤ. نہیں, اسلام میں شوہر بیما ہوتا ہو. ہم حقوق زوجین کی بات تو کی نہیں. شوہر کے اوپر واجب کیا ہے اور بیوی کے اوپر واجب کیا ہے؟ بھائی شوہر کے اوپر عورت کا نفقہ واجب ہے. شوہر عورت کے کھانے کا انتظام کرے, کپڑے کا انتظام کرے, رہنے کا انتظام کرے, میک اپ کا انتظام کرے, دوا علاج کا انتظام کرے, شوہر انتظام کرے. لیکن یہ لکھا ہے کہ جا کے عورت بیوی جا کے کھانا بنائے, روٹی بنائے, کہتے ہیں چائے بنائے. ذرا پریشان ہو گیا. کھانا بنانے کا نہیں, اسلام میں لکھا ہی نہیں ہے. اسلامی شوہر بیوی یہ ہیں کہ شوہر کیا کرے, بیوی کا انتظام کرے اور بیوی کچھ نہ کرے. اب لکھا ہوا ہے. گیا مولوی صاحب پاس, بولتا بڑی مشکل ہو گئی. کیا ہے؟
کا مشکل یہ ہو گئی کہ ہم نے جو نکاح نامے مینشن کیا ہے کہ ہم اسلامی زندگی کی جئیں گے جیسا اسلام کہتا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں گھر میں عورت آ گئی ہے، انہیں چائے بنا رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، جھاڑو لگا رہی ہے، کوئی کم نہیں کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں گھر عورت کے اوپر گھر کام۔ عزیز یاد رکھیے کہیں نہیں لکھا ہے کہ عورت آ کے شوہر گھر میں کام کرے، لیکن فاطمہ زہرا ہمارے لیے بہترین الگو ہے اور مثال ہے۔ اللہ اکبر، اگر فاطمہ علی کے گھر میں آ کے چکی چلا سکتی ہیں تو ہر عورت کو چاہیے اپنے شوہر گھر میں آ کے کام کرے۔ ہاں تو ذرا پریشان ہو گیا تو صحیح ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے کہ واقعی عورت کام کرے، لیکن مولوی الحمدللہ مولوی حلال مشکلات کا ماننے والا ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، جا کے اپنی بیوی کو تم کچھ نہ کرو، تم اسلامی زندگی جیو، ہم تمہارے کھانے کا رہنے کا سب انتظام کریں گے، لیکن اسلام میں شوہر کو 4 شادیاں کرنے کا حق ہے، ہم ایک اور کر کے لے کے آتے ہیں، وہ گھر میں آیا کوئی بات نہیں تمہیں کرو، ہم دوسری لے کے آتے ہیں، جیسے ہی کہا دوسری لے کے کر ہم سب کام کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ ہاں اسلام میں زندگی مطلب کیا ہے؟ بابا جی بلند سلامات، ہاں ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھیے اس کو، عورتوں کو سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیے کوئی فیملی کے استحکام کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور محبت کیسے آتی ہے؟ محبت ایسے نہیں ہوتی ہے۔ آیت اللہ شبر لکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک قانون محبت ہو تو ساری دنیا کو چلانے کے لیے کافی ہے۔ ہاں تو محبت ضروری ہے۔ محبت کیسے آئے گی؟ محبت بغیر ایثار و قربانی کے نہیں آتی ہے۔ ہاں میاں بیوی ہیں، دو الگ الگ ہیں بھائی، الگ الگ جھاڑ کے پیڑ ہیں، الگ الگ جھاڑ کے پھل ہیں، ان کی خواہشیں الگ ہو سکتی ہیں، پسند الگ ہو سکتی ہے، جذبات الگ ہو سکتے ہیں، سب کچھ الگ ہو سکتا ہے، تو کیا کرنا؟ اب ایک دوسرے کا خیال کرنا، شوہر بیوی کا خیال کرے اور بیوی یہ اس کے لیے قربانی دے، وہ اس کے لیے قربانی دے۔ اور یہ قربانی کہاں سے آئے گی؟ یہ قربانی اہل بیت سے، جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کے ہاں قربانی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ کیا سمجھیں آپ؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اہل بیت کی سیرت بتائیے۔ بات ولایت کی ہوتی ہے، ولایت 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 کیا معلوم آپ کو؟ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ علی ہمارے اوپر ہیں، ہم ان کے نیچے ہیں۔ کیا سمجھے آپ؟ بس دو جملے سن لیجیے، میں نے سماعت کی۔ علی کی ولایت کا مطلب ہم علی کی ولایت میں ہیں۔ علی کی ولایت مطلب کیا ہے؟ علی کی ولایت میں وہ لوگ نہیں ہیں جو نمازیں قضا کرتے ہیں، علی کی ولایت میں وہ لوگ نہیں جو حرام کھاتے ہیں، علی کی ولایت میں وہ لوگ نہیں ہیں جو دین پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر علی کی ولایت میں ہے تو دیندار ہونا پڑے گا۔ بابا سے بلند صلوات۔ عزیز ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیے۔ اگر شوہر سے کچھ غلطی ہو جائے تو بیویاں ایوائڈ کر دیں، کوئی بات نہیں۔ اگر بیویوں سے کچھ خطا ہو جائے شوہر ایوائڈ کرے، معاف کرنا سیکھیں۔ اور ہمارے پاس تو جو آئیڈیل ہمارے پاس ہو تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ امام سجاد اپنے خیمے میں تھے، ایک آدمی آتا ہے، زبان باہر نکلی ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، جاں بلب ہے، مر جاتا، تھوڑی دیر پانی نہیں ملتا تو امام اندر جاتے ہیں، اللہ کے اس کو پانی نہیں پی پاتا، اتنا پیاسا ہے، سہارا دے کے اپنے ہاتھوں سے قطرہ قطرہ اس کو منہ میں ڈالتے ہیں، جب سکون ہوتا تو اس کو پانی، جب پانی پی لیتا ہے تو کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچانے ہوتے تو مجھے پانی نہیں پلاتے تھے۔ اللہ امام فرماتے ہیں میں تجھے پہچانتا ہوں، تیرے باپ کو پہچانتا ہوں، فرق اتنا ہے کل کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے۔ یہ اہل بیت ہمارے، یہ ہمارے اہل بیت ہیں، یہ ہمارے اہل بیت ہیں۔ ہم ان سے اگر ایثار نہیں سیکھیں گے، ہم ان سے قربانی اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے، اپنی لڑکیوں کو ایثار قربانی نہیں سکھائیں گے تو کہاں ان مریضوں کو فائدہ کیا ہے؟ حسین نے اپنی جان قربان کر دی۔ جناب سکینہ کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، جناب زینب کے مصائب پڑھے، یہ مصائب صرف رونے کے لیے نہیں ہیں، یہ سیکھنے کے لیے ہیں۔ ہم حسینی کب بنیں گے؟ زینبی کب بنیں گے؟ اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے۔
ہمارے پاس کربلا کے مسائل میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ شہید ہو جانا معمولی بات نہیں ہے. ہمارے سارے ائمہ شہید ہیں، لیکن جو واقعہ کربلا کے بعد گزرا وہ کبھی نہیں گزرا. عزت دار عورت کے لیے اس کا پردہ سب سے اہم ہوتا ہے. بس آپ کی مجلس تمام جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے مر جانے کے برابر تھا. روایت میں لکھا ہے کہ مدینے میں ایک یہودی تھا، وہ کہتا ہے کہ ایک زمانے تک میں علی کا پڑوسی تھا، لیکن میں نے کبھی علی کے گھر سے کسی عورت کو دن میں نکلتے نہیں دیکھا. جب ان کے گھر کی عورتوں کو روضہ رسول کی زیارت کرنا مقصود ہوتا تھا تو یہ رات کے پردے میں نکلتی تھیں. اللہ اکبر. اور کربلا میں چادر اتر گئی، اسیر ہو گئی، کربلا سے کوفہ لائی گئی. اے عزیز، جناب زینب سلام اللہ علیہ کوفے بھی گئیں اور شام بھی گئیں، لیکن کوفے جانے میں اور شام جانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. شام وہ مقام ہے جہاں کوئی زینب کو پہچانتا نہیں ہے. کوفہ وہ مقام ہے جہاں زینب 3 یا 4 سال تک شہزادی کے عنوان سے رہی ہیں. آپ کیا معلوم ہے، ہم لوگ پڑھتے نہیں اس کو. جناب زینب کوفے میں کیا کرتی تھی؟ جناب زینب کوفے میں تھیں تو جناب زینب کی کلاسیں ہوتی تھیں. عورتیں آپ سے آ کے درس قرآن پڑھتی تھیں. 20 سال پہلے کی بات ہے. اگر 20 سال پہلے ایک لڑکی 12 سال کی تھی تو آج 32 سال کی ہو گئی ہے. اسی کوفے میں زینب کو پہچاننے والے ہیں. اسی لیے روایت کہتی ہے کہ جب صبح 12 محرم کی صبح کو یہ قافلہ کوفے میں جانے لگا تو ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایک پیغام بھیجا شمر کے پاس، اے شمر، یا ہمیں لا کے چادر دے دے، یا ہمارے سروں کو ذرا آگے کر دے تاکہ لوگوں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ زینب اسی کوفے میں شہزادی رہ چکی ہیں. اور آپ سنیے کیا ہوا. جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کو چادر نہیں ملی، آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی، تو ایک مرتبہ ام کلثوم کو بلایا، رباب کو بلایا، سکینہ کو بلایا، میرے قریب آؤ، میں بد دعا کرتی ہوں. اے عزیز، جناب زینب نے دست دعا بلند کیا، آنکھیں گئیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سر حسین پہ کیا دیکھا؟ آنکھوں سے آنسو روائے. آواز بھیا رونے کا سبب کیا ہے؟ آواز آئی بہن زینب اسی طریقے سے کوفے میں چلے جاؤ. اور زینب ایسے ہی کوفے میں چلی گئی. یہ اوسرا اونٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اونٹ کی ہائٹ دیکھی ہے نا؟ اونٹ کی ہائٹ 1 فلور کے برابر ہوتی ہے. آپ تصور کیجئے 1 فلور کے برابر ہوتی ہے. کوفے کے گلیوں سے یہ قافلہ جا رہا ہے. ایک جگہ قافلہ ٹھہرا. بالا خانے پر عورتیں ہیں جو تماشا دیکھنے کے لیے آئی. روایت میں لکھا ہے، مقاتل لکھتے ہیں، سکینہ کا پھپھی اماں پیاس لگی ہے. جیسی یہ کہا کہ پیاس لگی ہے، ایک عورت دوڑ گئی اور پانی لے کے آئی اور کہا اپنی بچی کو پانی پلا دیجیے، اور کہا پانی پی لیجیے تو ہماری یہ دعا کر دیجیے. زینب نے ہاتھ دیا، سکینہ پہلے اس کے لیے دعا کرو تب پانی پینا. بی بی تمہاری دعا کیا ہے؟ کہ پہلی دعا یہ ہے کہ دعا کریے جیسے یہ بچے یتیم ہوئے ہیں ہمارے بچے یتیم نہ ہو. سکینہ نے جلا ہوا دامن اٹھایا، میرے معبود جیسے ہم یتیم ہوئے ہیں خدا کسی بچے کی اس طرح یتیم نہ کرے. ارے دوسری دعا نے زینب کو تڑپا دیا. آوازی تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ کہ ہم کو بہت جلد مدینے جانا نصیب ہو. ارے مدینے کا نام سننا تھا. زینب بے چین ہوگی. آوازی بی بی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا تمہیں نہیں پتا ہماری استاد ہماری بی بی زینب وہاں رہتی. 20 سال ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی. یہ سننا تھا. آوازی اے ام حبیبہ مدینے جانے کی تمنا نہ کرو. تم نے پہچانا میں زینب تمہاری شہزادی، وہ نوکے نیزہ پر حسین کا سر. اے ام حبیبہ کربلا میں ہم لٹ گئے، ہمارا چمن برباد ہو گیا. زینب اسیر ہو کے کوفے کے بازاروں میں پھرائی جا. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. خدا بندہ ہماری اس بات کو قبول فرما، ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما.
ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعزیر فرما، امام زمانہ کا ظہور ان کے امان انصار میں شمار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے مولانا نسیم صاحب کی صحت کے لیے دعا کہ اللہ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ حضرات سے دعا سے کرتے سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر شاعر اہل بیت سید کلیم حیدر شرر ابن سبط حسن، سیدہ رخسانہ بیگم بنت وسیع احمد، سید اقبال حسن ابن عشرت حسین، خانوادہ سبط حسن، خانوادہ سید وسیع حسن، عزیز و قارب احباب، جملہ مومنین و مومنات کی روح، علماء و مراجع و تمام شعراء و خطبہ کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بسم اللہ الحمد للہ۔ رو کے زینب نے کہا اب میرا عباس نہیں، رو کے زینب نے کہا اب میرا عباس نہیں، رو کے زینب نے کہا اب میرا عباس نہیں، رو کے زینب نے کہا اب میرا عباس نہیں، کیا کروں میرے خدا اب میرا عباس نہیں، رو کے زینب نے کہا اب میرا عباس نہیں، رو کے زینب نے کہا اب میرا عباس نہیں، رو کے زینب نے کہا اب میرا عباس نہیں، رو کے زینب نے کہا اب میرا عباس نہیں، کاٹ کے بھائی کنے سے چڑھایا سر کو، لوٹ کے ماں کا چمن آگ لگا دی گھر کو، کیوں یہ کرتے ہو دغا اب میرا عباس نہیں، رو کے زینب نے کہا اب میرا عباس نہیں، رو کے زینب نے کہا اب میرا عباس نہیں، ہائے مارو نہ سکینہ کو تماچا لوگوں، دیکھ
دیکھو جلتا ہوا معصوم کا کرتا لوگوں، رحم تو کھاؤ ذرا اب میرا پاس نہیں۔ گھر یہ ہے فاطمہ زہرا کا نہ لوٹو لوگوں، میرے بیمار کے بستر کو نہ کھینچو لوگوں، ہائے بیمار میرا اب میرا پاس نہیں۔ رک زینب نے کہا اب میرا پاس نہیں، رک زینب نے کہا اب میرا پاس نہیں۔ سارا گھر جل گیا اب سر کو چھپائیں کیسے، قید ہیں اہل حرم پر بچائیں کیسے، ایک رسن بارہ گلا اب میرا پاس نہیں۔ آپ کی بیٹی اکیلی ہے بچاؤ بابا، بہر امداد نجف چھوڑ کے آؤ بابا، یا علی شیر خدا اب میرا پاس نہیں۔ اب میرا پاس نہیں، زینب نے کہا اب میرا پاس نہیں۔ اے میرے بابا نہیں آتے تو چادر بھیجو، میری اماں کی پرانی ہی منگا کر بھیجو، بیٹی کا سر ہے کھلا اب میرا پاس نہیں۔ آخری بند ملاحظہ کریں بطور خاص، میرا عباس جو ہوتا تو اوڑھاتا چادر، چاہے جس حال میں بھی ہو تا وہ لاتا چادر، ہائے وہ قتل ہوا اب میرا پاس نہیں۔ مقطع ملاحظہ کریں، پیٹ کے سر کو یہ کہتی رہی نیر زینب، کیا کرے جائے کہاں بے کس و مضطر زینب، ہائے کرب و بلا اب میرا پاس نہیں۔ زینب
خدا اب میرا عباس نہیں. یا حسین سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. 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 بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان. قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا. قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا. قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا. اب صحیح نہیں جاتی مجھ سے ساختیاں بابا. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان. جب میرا جوان بھیا ایڑیاں رگڑتا تھا. جب میرا جوان بھیا ایڑیاں رگڑتا تھا. جب میرا جوان بھیا ایڑیاں رگڑتا تھا. چبھ رہی تھی میرے بھی دل میں برچھیاں بابا. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. جس مقام پہ اٹھتا ہے روح تھر تھراتی ہے. جس مقام پہ اٹھتا ہے روح تھر تھراتی ہے. جس مقام پہ اٹھتا ہے روح تھر تھراتی ہے. شمر ہم کو دیتا ہے ایسی گھڑکیاں بابا. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا.
سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، جب گلے لگایا تھا تم نے ہم کو مقتل میں، جب گلے لگایا تھا تم نے ہم کو مقتل میں، جب گلے لگایا تھا تم نے ہم کو مقتل میں، آج تک رلاتا ہے ہائے وہ سما بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، کان ہو گئے زخمی، گال ہو گئے نیلے، کان ہو گئے زخمی، گال ہو گئے نیلے، کان ہو گئے زخمی، گال ہو گئے نیلے، ظالموں نے یوں چھینی میری بالیاں بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، یہ خبر نہیں مجھ کو کب جلا میرا دامن، یہ خبر نہیں مجھ کو کب جلا میرا دامن، یہ خبر نہیں مجھ کو کب جلا میرا دامن، دور تک تھا آنکھوں کے سامنے دھواں بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، یہ نظیر اپنا ہے اس کو بخشوا دینا، یہ نظیر اپنا ہے اس کو بخشوا دینا، یہ نظیر اپنا ہے اس کو بخشوا دینا، اس نے رو کے لکھی ہے میری داستاں بابا، یا حسین بیٹی کے آخری بیان بابا، یا حسین 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 حسین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ جمیعاً شہداء کربلا واسران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمش الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس بعرض توس، السلام علیکہ یا مولانا علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان،
السلام علیک یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.